बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज रूटीन की ख़बरों, तज्ज़ियों, व्लॉग से हटकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून के इजलास की कार्रवाई, जिसमें दो बहुत अहम फैसले हुए हैं। वो फैसले क्या हैं और उनकी वजूहात क्या है, ये कवर किया है इजलास हमारे साथी सहाफ़ी जहाज़ेब अब्बासी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ न्यू टेलीविज़न चैनल से है। न सिर्फ वो कवर करते हैं बल्कि उसकी बारीकियों पर भी गौर करते हैं, जो हम भी जानना चाहेंगे कि जो कौन कौन से क्या एजेंडा था, कौन कौन से तरमीमी बिल जो हैं वो मंजूर या मौखर हुए और उनकी वजूहात क्या थी। जाज़ेब अब्बासी साहब, आपने एन ए कमेटी कवर की, उसमें क्या अहम कार्रवाई रही आज? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। आज एक बड़ा ही अहम बिल था जिसकी मंजूरी दी गई है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में, और इस बिल का जो टाइटल था वो था इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022। इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट 2022 ये बेसिकली G2G यानी हुकूमत का हुकूमती सतह के ऊपर कोई कारोबारी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई मुआहदा होता है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, यानी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये बिल था। और इस बिल के ऊपर डिबेट हुई। इस बिल के जो अहम सेक्शन हैं जिसके ऊपर बात करेंगे वो है सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 में बार ऑफ जुरिसडिक्शन का यहाँ पे एक उसको डिफ़ाइन किया गया है, और ये कहा गया है कि कोई भी अदालत जो है वो अगर किसी हुकूमत के साथ कोई कारोबारी मुआहदा होता है तो उस हवाले से कोई भी सूट या जिसे हम दावा कहते हैं वो एंटरटेन नहीं कर सकती, या उसके ऊपर इस एक्ट की मौजूदगी में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और जो इसका सेक्शन 9 है उसमें भी यही कहा गया है कि कोई भी लीगल एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता इस एक्ट की रोशनी में। अब ये जो एक ये आपने ये कहा इस बिल में कि जब दो हुकूमतें आपस में कोई मुआहदा करेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी का, तो उस मुआहदे को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर कोई चैलेंज कर दे तो अदालतें उसको सुनेंगी नहीं। और ये इस हवाले से जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने आज कमेटी में ये वाज़े भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि ऑयल रिफाइनरी और इसके अलावा गवादर के हवाले से कुछ सरमायाकारी जो है वो आ सकती है। तो ऑयल रिफाइनरी के शोबे में और इसके अलावा गवादर पोर्ट के हवाले से कुछ सरमायाकारी के हवाले से शायद हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ बातचीत चल रही है। तो उससे पहले हुकूमत ने ये शायद ज़रूरी समझा है कि क्यों ना एक कानून जो है कानून की सूरत में ऐसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो बिज़नेस के या सरमायाकारी मुआहदे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बाकायदा कानून बनाया जा सके। इसके अलावा कुछ अहम जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर भी बात हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी बताया कि दुबई जो है वो एक रेगिस्तान की सूरत में था, लेकिन सरमायाकारी के ज़रिए ही, इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के ज़रिए ही दुबई जो है आज एक टूरिस्ट पॉइंट है पूरी दुनिया में, और लोग मुख्तलिफ़ कोने कोने से उस दुबई में जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कमेटी में बताया कि हमने ये कानून बनाने से पहले कम अज़ कम इस रीजन के 20 ममालिक का जायज़ा लिया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब कोई मुआहदे होते हैं तो उससे पहले वहाँ का मकामी कानून क्या कहता है। तो उन 20 ममालिक में, जैसे उन्होंने कनाडा की मिसाल दी, बरतानिया की दी, भारत की दी, बांग्लादेश की दी, तो उन 20 ममालिक में भी यही कानून है कि हुकूमत का किसी दूसरी हुकूमत के साथ कोई कारोबारी मुआहदा होता है या कोई सरमायाकारी के हवाले से मुआहदा होता है तो अदालतें उसमें इंटरवीन नहीं करती। सरमायाकार जो है वो ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ जब उसको ये महसूस करता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो फिर वो आज़ादाना तौर के ऊपर सरमायाकारी करता है। जावेद साहब, इस कानून के न होने का माजी में एक नुकसान उठा चुके हैं। आपको याद है रिकॉर्डिक वाला केस? जी बिल्कुल दुरुस्त, थोड़ा सा हमारे दुरुस्त बात है। रिकॉर्डिक केस में भी आप देखें यही हुआ
کہ ایک معاہدہ تھا اور پھر اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کے اوپر اسکت نوٹس لے لیا. وہ نہ صرف ہم اس سرمایہ کاری سے محروم رہے بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑا, جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر اپیل میں ہم جب گئے تو جو انٹرنیشنل ثالثی کورٹ ہے وہاں سے ہمیں اپنا وکیل کھڑا کرنے کے لیے بھی لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے, اور پھر اپنا دفاع ہم نے وہاں پہ پیش کیا. اور ایون دوست ممالک سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں اس جرمانے سے بچایا جائے. تو اس طرح کی جرمانے کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان اس میں میرا خیال میں ہمیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کیس کی وجہ سے جو عالمی سرمایہ کار تھا اس کا پاکستان پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا, اور وہ یہی ڈرتے تھے کہ یا ہم سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کی عدالتیں انٹروین کر کے پھر وہ اس کو معاہدے کو ختم کریں گی اور ہمیں نقصان ہوگا, جس کی وجہ سے اس کے بعد سے اب تک کوئی اور سرمایہ کاری آ نہیں رہی تھی. راشد صاحب, وہ سرمایہ کاری تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال جو خراب ہوئی ہے اس کی جہاں پہ یہ عدالتوں کی انٹرونشن ہے اس کے ساتھ ساتھ نیب بھی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بندے نے, ایک دوست نے واقعہ سنایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایک پاکستان کے مقامی ایک بزنس مین تھے جن کا ٹوٹل کیپٹل جو ان کے پاس سرمایہ کاری تھی وہ 20 سے 22 کروڑ روپے تھی, لیکن نیب کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنا 20-22 کروڑ روپیہ یہاں سے پاکستان سے اٹھایا, وہ سعودی عرب میں لے کے گئے اور مدینہ منورہ میں انہوں نے کھجوروں کا ایک وہاں پہ شاپ لے لی اور وہاں پہ اب وہ کھجوریں بیچ رہے ہیں. یہ ایک مقامی سطح کے اوپر ایک چھوٹے سے ایک سرمایہ کار کی مثال ہے کہ 20-22 کروڑ روپے سرمایہ رکھنے والا بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. کبھی نیب کی طرف سے اس کو نوٹسز ماضی میں جاری کیے جاتے رہے, کبھی عدالتوں میں اس کے خلاف کیسز چلنا شروع ہو جاتے, کبھی کیا ہوتا. تو جب تک وسیع صاحب مجھے یہاں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک بڑا عجیب و غریب قانون میرے نالج میں آیا کہ جو بینک سے 20 لاکھ روپیہ ایک مشت ودرا کرتا ہے, کیش نکلواتا ہے, بینک کو باؤنڈ ہے کہ وہ اس کی اطلاع نیب کو دے کہ بھائی جہاز عباسی نے 20 لاکھ روپیہ نکلوایا. بھائی اب اگر کسی نے آپ کے بچے کا اگر باہر داخلہ ہو جاتا ہے, آپ نے اس کی فیس پے کرنی ہے 25 لاکھ اور وہ نکلواتے ہیں تو نیب کو رپورٹ دیں گے آپ کے اس میں 25 لاکھ نکلوائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے میں کون یہاں پھر پیسے رکھے گا اور کون سرمایہ کاری کرے گا؟ دیکھیں تو اس حوالات سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا بالکل دیکھیں یہی وہ مسائل ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم انٹرنیشنلی اگر ہم ڈیموکریسی پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ برطانیہ میں بڑی جمہوریت ہے, امریکہ میں بڑی جمہوریت ہے. تو اب جو پاناما اسکینڈل آیا تھا آپ اس میں دیکھیں کہ جو بھی فورن انویسٹمنٹ تھی وہ کہاں پہ تھی, انگلینڈ میں, اور اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی. ایون ملک کی سب سے بڑی عدالت ہماری سپریم کورٹ نے بھی یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے کچھ ایسے ڈاکومنٹس مل جائیں یا کچھ اس طرح کی چیز مل جائے, لیکن وہاں کی کیونکہ لا ہے کہ سرمایہ کاری کو پروٹیکشن حاصل ہے اس لیے کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹ بھی نہیں نکل سکا. سوئٹزرلینڈ کی مثال ہمارے ساتھ موجود. ایون ریاستیں جو کالا دھن ہوتا ہے اس کو بھی ایک ایمنسٹی دے کے ایک قانون کے تحت اس کو لا کر پروٹیکٹ کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جو اوریجنل سرمایہ کار ہے اس کو بھی تحفظ نہیں ملتا. اس قانون میں ترمیم سے ہم یہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں گوادر میں اور آئل ایکسپلوریشن میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ رہے ہیں. بالکل بڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری سپریم کورٹ کے پاس پھر آرٹیکل 184(3) بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب کی بار جو ہیں وہ عدالتیں ان معاملات میں اس کے کرنے سے گریز کرتی ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ کو یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے جو نیب کا لا ہے وہ تو آلریڈی یہاں پہ چیلنج ہے, اور اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں جو 3 رکنی بینچ کے کا حصہ ہیں ان کا تو بڑا بالکل کلیئر اس میں ویو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہی اس کو حل ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اس پہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے. جان صاحب, اور اس کے علاوہ ایک اور ایجنڈا آئٹم تھا شاید سرائیکی صوبہ کے جی سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات چیت ہوئی. تو اس پہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی اس معاملے کے اوپر رائے دیں. تو اس پہ ایک تجویز یہ بھی آئی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے
کہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، یعنی ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا کہ آپ ان سے بھی ایک دفعہ رائے لے لیں، تو اس پہ قادر مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نیا پنڈورا باکس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ معاملہ مؤخر ہوا ہے۔ تو اب جو نئی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جب اس حوالے سے کچھ سفارشات یا ان کی رائے سامنے آئے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس بل کے اوپر بھی دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، قانون جو ہے وہ تو مؤخر ہو گیا ہے، اور تاہم جو ہے وہ سرمایہ کاری کو تحفظ کیے جانے والی ترمیم، وہ اس کی منظوری متفقہ طور پر دے دی ہے کمیٹی نے، جو پارلیمنٹ کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ اس ترمیم کی منظوری دے گی تو یہ قانون بن جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ قانون بننے کے بعد سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوگا، اور پاکستان میں سرمایہ کاری آنے سے جو پاکستان کی خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے راشد حبیب اور جہازب عباسی کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔